اب ایگزامپل دیتا ہوں. اب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور ناسبی ہو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے برا بلا حضرت علی کو یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لمحے میں آس پاس اگر ایک شیعہ کے جو کھڑا ہوا ہے اور جو اس کو دوست بھی کچھ عرصہ پہلے تک سمجھتا تھا, آپ کے خیال سے اس کا کیا ریئیکشن ہے؟ اس کی آلٹرنیٹ صورت اگر ایک بندہ ہے جو کافی بھی کچھ بھی یعنی کہ جس کے عقائد صحیح نہیں ہے, معاذ اللہ وہ یہ کھڑا کہہ رہے عمر برے برے تھے, عمر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, عمر نے معصومہ کو شہید کیا تھا اس طرح. اور اب دوسرا بندہ ہے اس کے نزدیک حضرت عمر اس کی زندگی کے رول ماڈل رہے, اور اس لمحے وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کا دوست بھی تھا کل تک اور وہ اس کے ساتھ اس کی ڈیلی انٹریکشن بھی چل رہی. آپ کے ساتھ سے اس وقت اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر میں جو آپ نے بات کی کہ سکھائیں اور طبیبوں کا کام کرے, لیکن اس لمحے میں اس عام شخص کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ ہمارے عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جب میں کیسے ہم بزدل ہو گئے, ڈر گئے, یا پھر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یار اب میں جنت آج ہی کما لوں. تو ویکھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سے اس ٹائم کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو دوست بھی تھا اور یا پھر جس کے نام نارمل تعلقات تھے؟ آپ نے مثال دی ہے کہ اگر کسی کمرے میں, ماحول میں, کلاس میں ایک ناسبی ہو, بغض اہل البیت رکھتا ہو اور وہ اہل البیت کو برا بلا کر رہا ہو, توہین کر رہا ہو, اور وہیں ایک شیعہ بیٹھا ہوا جو اہل بیت کا احترام کرتا ہے, تو اس توہین کے مقابلے میں اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, کیا کرے اس وقت؟ تو میں آپ کو خود مثال دیتا ہوں اہل البیت کی کہ اہل البیت نے کیا کیا. یہ کام اہل البیت کے ساتھ ہوا ہے, ان کے منہ پہ ہوا ہے, سامنے ہوا ہے. تو اہل البیت نے کیا کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ شیعہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اہل البیت سے آگے نہ جاؤ, اور چلے جاتے ہو. شیعہ وہ اپنے آپ کو ضروری سمجھتا ہے کہ میں اہل البیت سے 2 قدم آگے رہوں. اہل البیت کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ توہین اہل البیت کی اہل البیت کے سامنے منہ پہ ہوئی ہے. اور اس کی مثال آپ سب شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرے امام, یہ اس وقت شامیوں کے ساتھ اختلاف ہو چکا تھا اور صلح بھی ہو چکی تھی, لیکن پھر بھی چپکلش تھی اور بدمزگی موجود تھی. اور ایک شامی, چونکہ شام کے اندر اہل البیت کے خلاف بہت محاذ بنایا گیا تھا, شامی اتنے اہل البیت سے دور ہو چکے تھے, نفرت کرتے تھے کہ جب مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے مسجد میں, تو شام میں یہ خبر پہنچی کہ مولا علی شہید ہو چکے ہیں. مولا تو میں احتراماً کہہ رہا ہوں, وہ تو نہیں کہتے تھے, وہ ابو تراب کہتے تھے, ابو تراب, اور توہین کی نیت سے کہتے تھے. ابو تراب تو رسول اللہ نے لقب دیا تھا, لیکن شام میں یہ لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا تھا, ابو تراب. تو مارے گئے, یہ کہاں مارے گئے؟ مسجد میں. تو شامی تعجب سے پوچھتے تھے کہ مسجد میں ان کا کیا کام ہے, مسجد میں کیا لینے گئے تھے. یعنی شامیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ علی علیہ السلام معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتے, مسجد بھی نہیں جاتے, جماعت بھی نہیں پڑھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے. اب جس شامی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصویر ہوگی؟ یہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ایک شام کا بندہ مدینہ آیا اور امام حسن علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو پہچان لیا اس نے, یا کسی نے بتایا اس کو کہ یہ امام حسن ہے, تو اس نے وہیں سے برا بلا کہنا شروع کر دیا اور بہت ہی بد زبانی کی. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 1-2 بندے تھے, انہوں نے اس کو چپ کرانا چاہا, امام نے روک دیا اس کو بولنے دو. بولتا رہا پوری بڑاس اپنی نکال کے. جب چپ ہوا تو امام حسن علیہ السلام قریب گئے اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مدینہ کے رہنے والا نہیں ہے, مسافر ہے, باہر سے آیا, غریب ہے تو, غریب یعنی پردیسی ہے, تو کہیں اور سے آیا. تو کہنے لگا ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں. تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا شام سے آیا ہوں. تو امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے کھانا بھی نہیں کھایا, بھوک بھی تجھے لگی ہوئی ہے, اور سفر کی پریشانیاں اور مشکلات بھی ہیں, اور اس وجہ سے تیرا مزاج تھوڑا گرم ہے, تو آ میرے پاس آ, میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. امام اس کو لے گئے, جا کے کھانا کھلایا, اس کی پیسے ضرورت تھے وہ دیے اس کو, اور او بھگت کر کے پھر اس کو کہا کہ اب تو جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو کہا تھا وہ آپ نے سنا؟ کہا میں نے سنا ہے. تو کہا صحیح سنائی دیا جو میں نے کہا تھا؟ کہا بالکل صحیح سنائی دیا, آپ نے مجھے کیا کہا ہے. تو کہا پھر اس کے بعد آپ نے مجھے یہ احسان کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ تو بڑکایا ہوا تھا, ورغلایا ہوا تھا, تو نے اس وجہ سے آ کے میری توہین کی, وہ تیرا رویہ تھا یا تجھے جیسا تربیت تھی تو نے وہ کام کیا ہے, یہ میری تربیت تھی اور میں نے جو مجھے بتایا گیا تھا کیا ہے. کہ قرآن میں بھی ہے کہ جب آپ سیئہ برائی کو
دور کرنا چاہتے ہو تو کس کے ذریعے برائی کو دور کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن. آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں ماشاءاللہ. ادفع باللتی ہی احسن یعنی برائی کو برائی سے نہ روکو، برائی کو حسنہ سے روکو، آپ اچھائی سے روکو. برائی برائی سے نہیں روکتی، برائی اچھائی سے روکتی ہے. لہٰذا یہ ناہنجار طبقہ موجود ہے، بدتمیز، بے ادب، گستاخ موجود ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب فرض کرو کہ ایک شخص اہل البیت کی توہین کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صحابہ کی توہین کرو. یہ تو برائی کو برائی سے آپ دھو رہے ہو. ایک شخص ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ اہل البیت کی توہین شروع کر دو. یہ برائی کو برائی سے آپ دھو رہے ہو. آپ یہ بے شعوری ہے، یہ نادانی ہے. اور اس کے اوپر ہمیں یعنی ایک تو جو مثال آپ نے دی وہ محترمہ جنہوں نے امر بالمعروف والا سوال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ امر بالمعروف نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. اب آپ نے کہا کہ کمرہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں ایک شیعہ اور ایک ناصبی ہے، اور ناصبی نے توہین کی، شیعہ کا خون گرم ہو گیا. یہ باقی کمرے میں جو بیٹھے ہوئے تھے یہ کون ہے؟ یہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کو کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، آپ یہاں نہیں کرنے کی یہ بات؟ بے شک وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. مثلا ایک ذاکر ہے، وہ صحابہ کی خلفاء کی توہین کرتا ہے، سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شیعہ نہیں اس کو روکتے، تو یہ بیماری ہے ان سب کی. یوں نہیں ہے کہ ذاکر نے توہین کی ہے، یہ سارے جو بیٹھ کے چپ ہیں یہ سارے اس کے قصوروار ہیں. ان کو روکنا چاہیے یہاں پر کہ آپ ہماری مجلس میں یہ کام نہیں کر سکتے. روکے، ایک کو روکے، ایک دفعہ روکے، سارے رک جائیں گے. یہ جو تکرار ہوتا ہے، جیسے ہجوم والی مثال دی کہ ہجوم چڑھائی کر کے قتل کرتا ہے، ایک ہجوم کو سزا ملتی، دوسرا ہجوم یہ کام نہ کرتا، لیکن ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں ہوا. تو یہ ہم سب کو یہ شروع کرنا پڑے گا کہ یہ سماجی منکرات ہیں، ان سماجی منکرات کے خلاف ہم سارے جہاں بھی دیکھیں. ظاہر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی قرآن میں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، پھر ان کے بعد کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو. اور پھر ساتھ کیا کہا؟ وَاصْبِرْ. پھر اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے. ظاہر ہے جب تو امر بالمعروف کرے گا تو دوسرے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، جب تو نہی عن المنکر کرے گا تو وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے تیرے اوپر. یہ نہ ہو کہ پھر روتا ہوا میرے پاس آ جا. جب امر بالمعروف کرنا ہے تو پھر صبر بھی کرنا ہے، استقامت بھی دکھانی ہے، اس پہ قائم بھی رہنا ہے. اس وقت آہو واویلا نہیں کرنا. تو ہمیں یقیناً امر بالمعروف کا اثر ہم پہ پڑے گا، یقیناً پڑے گا، 100% پڑے گا. اسی وجہ سے نہیں کرتے ہم. لیکن اگر ہم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک مجلس محفل میں کسی نے اگر یہ بات کی ہے، ہم سب اس کی حوصلہ شکنی کریں، جو بھی ہو. اگر آپ کا مذہب والا ہے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرو، مخالف ہے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرو کہ یہ غلط بات ہے. آپ اختلاف رائے کر سکتے ہو لیکن توہین نہیں کر سکتے کسی کی.